طرح پانچویں چیز جو یاد رکھیں گے جب سونے کا معاملہ آئے گا تو وہ سونے سے پہلے جو ہے جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ بڑا ضروری چیز ہے، یاد رکھیں. یہ دعاؤں کا اہتمام اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم ہر رات جب انسان سوتا ہے تو تمہاری روحوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. جب ہم انسان سوتا ہے تو ہماری روحیں جمع ہو جاتی ہیں اور کچھ کی لوٹا دیتے ہیں اور کچھ کی نہیں لوٹاتے ہیں. تو بہت سے لوگ نیند میں مر جاتے ہیں. تو نیند جب آپ سونے جا رہے ہیں تو یہ سوچ لیجئے کہ اگر میں نہ اٹھوں اس نیند سے تو پہلے سے پوری تیاری ہو جائے کہ اگر نیند میں چلا بھی جاؤں، مر بھی جاؤں، میری اگر موت لکھی بھی ہے تو کم از کم تیاری سے جاؤں. اگر کوئی آپ سے کہے کہ اس درے سے آپ کو گزرنا ہے، اس ٹنل سے گزرنا ہے، لیکن اس کا منہ کہاں کھولیں گے آپ کو نہیں معلوم، تو داخلے سے پہلے آپ لوگوں سے میری ملاقات کر لیں گے کہ بھائی ہم دعا کیجیے، بس میرے لیے آسانی ہو، میں کوشش کرتا ہوں. جو بھی سفر ہے آپ کا کرنا بھی ضروری ہے نا. تو نیند موت ہے یہ، بلکہ نیند کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی بہن کہا، اور واقعی میں نیند موت کی قسمی ہے نا، کیا انسان کو پتا. اور ہماری روحیں جمع ہو جاتی ہیں اور اللہ جس کی چاہتا ہے واپس بھیجتا ہے ہر روز، اور جس کی چاہتا ہے جمع کر لیتا ہے، تو صبح اٹھتا نہیں پھر. تو سونے سے پہلے پوری تیاری کر لے کہ مر جاؤں تو با ایمان رہوں. ٹھیک، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو اذکار کرتے ہیں اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو سونے سے پہلے یہ پڑھتے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر، اور اس کے بعد ایک بار اور اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دونوں روایتیں ملتی ہیں. تو یا تو 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو یہ شخص کرتا ہے یہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، اور 1000 نیکیاں اس کے نام عامہ میں لکھ دی جاتی ہے. کہ تو یہ 100 بار پڑھ رہا ہے نا تو اللہ ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، تو 100 کا ہو جاتا ہے 1000، 1000 نیکیاں بھی مل جاتی. کتنا بڑا فائدہ ہے. تو سونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہیں. اسی طرح سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا میں بہت ساری صورتیں پڑھتے ہیں. سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اسی طرح جو ہے سورہ ملک پڑھتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک کو، ٹھیک ہے، سونے سے پہلے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں. اور آیت الکرسی کی فضیلت تو آپ نے یہ بتائی، جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو ایک بار ایسا جس کو عادت سمجھ لیے ایک فجر کے ظہر میں پڑھتا ہے، ظہر کے عصر میں پڑھتا ہے، عصر کے بعد مغرب میں پڑھتا ہے، تو جو ایک بار پڑھ لیتا ہے اور جس کا عادت ہے اگلی بار تک، تو اگلی بار تک کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. وہ مطلب کہ جیسا فجر میں پڑھنے آدمی 5 وقت نماز میں سوتے وقت پڑھنے کا عادی ہے، تو اگر میں فجر میں پڑھ رہا ہوں اور ظہر تک مر جاؤں تو میرے لیے کافی ہے آیت الکرسی پھر. اور اگر ظہر میں پڑھنے کی عادی ہوں، ظہر کے بعد مروں عصر کے بیچ میں، تو پھر وہ میرے لیے کافی ہے. اور عصر کے بعد پڑھنے کی عادت تھی، عصر کے بعد مر جاؤں مغرب تک میرے لیے کافی ہے. مغرب کے بعد عادت تھی پڑھنے کی، مغرب کے بعد مر جاؤ تو عشاء تک میرے لیے کافی ہے. اور سونے کے بعد سونے کے وقت عادت تھی تو ظاہر سے سوتے وقت پڑھوں گا تو صبح فجر تک کافی ہے، یا مر جاؤں تو مرنے تک کافی ہے. تو کفایت کر جاتی ہے صورت. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے، سورہ کافرون پڑھتے. اسی طرح آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کرتے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون 285 یا 286. ٹھیک، تو ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں سونے سے پہلے، جتنی ہو سکے ان میں سے جو یاد ہے، جو یاد آ رہی ہے اس کو پڑھے، اور اس کے بعد سوئے. اور سونے کی بھی جو دعا ہے اس کو بھی جو ہم پڑھنے کی جو ہے کوشش کریں. ٹھیک، تو ان اذکار کا یاد رکھنا ہمارے لیے، یاد رکھیے، بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم ان اذکار کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک، تو ہم کوشش کریں کہ سونے کی دعا، اسی طرح جو ہے مختلف جو باتیں میں نے آپ کو بتائی، آیت الکرسی ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کافرون ہے، اسی طرح سورہ ملک ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ سے ملتی ہے. آپ حصن المسلم جو محمد بن علی القحطانی کی حصن المسلم کی دعاؤں کی کتاب ہے وہ لے، اس میں بہت ساری دعائیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو آپ پڑھتے ہیں وہ نقل کی ہے. ٹھیک، اسی طرح سونے کے وقت کی جو دعائیں ہیں، اور بھی بہت دعائیں ثابت ہیں سونے کے وقت کی، مطلب کئی ہیں آپ سمجھ جو پڑھتے، اور کئی دعائیں ہیں جو آپ سے منقول ثابت ہے، چھوٹی اور بڑی سب. کوشش کریں اس میں سے جو آپ کو میسر و آسانی ہو پڑھ کر آپ سوئیں. ٹھیک، اسی طرح اب اگر آپ رات میں دوران نیند